میری اور میرے بھائی کی شادی ایک ہی دن میں ہوئی اور ہم دونوں کے بچے بھی ایک ہی دن میں ہوئے۔ میرے ہاں بیٹا ہوا، بھائی کے ہاں بیٹی۔ 15 سال بعد مجھے میرا بیٹا کہنے لگا کہ میں ماموں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت خوش تھی کہ ان بچوں کے نصیب بہت ملتے جلتے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ بھڑک گئے، کہنے لگے یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا بیٹا اور تمہارے بھائی کی بیٹی دونوں سگی۔ یہ آج مجھ پر قسمت نے کیسا انکشاف کر دیا تھا۔ میرا شوہر جو میرے سامنے بول رہا تھا، مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں سن رہی ہوں کیا وہ حقیقت میں سچ ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا اور ایسا کیسے ہو گیا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ شادی کے اتنے سالوں بعد اتنا بڑا راز مجھ پر کھلا، اور وہ یہ راز ایک ایسا راز تھا جسے میں اپنے علاوہ کسی اور سے بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں دکھ اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تہی داماں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج یہ میرے شوہر اور میری بھابھی نے مجھ پر کیسا انکشاف کیا تھا۔ ان کا تو شاید ارادہ ہی نہیں تھا مجھے کچھ بتانے کا، وہ تو غیر ارادی طور پر میں نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ شاید قدرت مجھے یہ سب بتانا چاہتی تھی۔ ابھی پچھلے مہینے ہی تو میرے بیٹے نے ضد کی تھی کہ وہ میری بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو اس کی ہم عمر ہے۔ ہاں، میرا بیٹا شایان اور میری بیٹی سونیا اور میری بھتیجی سونیا دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے۔ یہی نہیں بلکہ میری اور میرے بھائی کی شادی بھی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ میں رخصت ہو کر اپنے سسرال جا رہی تھی اور میری پیاری بھابھی رخصت ہو کر میرے مائکے میں آ رہی تھی۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا اور خوبصورت احساس تھا۔ میں اپنے گھر کی ہونے جا رہی تھی اور مجھے یہ افسوس بھی نہیں تھا کہ پیچھے میرے والدین تنہا رہ جائیں گے، یعنی کہ ان کی ایک بیٹی جا رہی تھی تو دوسری بیٹی آ رہی تھی۔ سب گھر والے خوش تھے۔ ان سب کے بیچ اگر کوئی ناخوش نظر آیا تھا تو میرا شوہر تھا، اور دوسری طرف میری بھابھی۔ ہم چاروں یعنی میں، میرا شوہر، میری بھابھی اور میرا بھائی ایک ہی سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں چور نظروں سے بار بار اپنے دلہے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کی نظریں مجھ پر نہیں بلکہ میری ہونے والی بھابھی پر تھیں۔ اس بات سے مجھے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ میرا شوہر اور میری بھابھی دونوں آپس میں کزنز تھے۔ ایک قسم سے یہ ایک وٹے سٹے جیسا معاملہ ہو گیا تھا۔ ان کے خاندان سے ہمارے ہاں لڑکیاں آ رہی تھیں اور ہمارے خاندان سے ان کے گھر لڑکی جا رہی تھی، یعنی کہ میں۔ لیکن میرا شوہر میری بھابھی کو کیوں دیکھ رہا تھا؟ اس سلسلے میں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب ہماری شادی کو کافی دن گزر گئے تو تجسس کے مارے میں نے اپنے شوہر سے سوال کر ہی ڈالا کہ وہ ہماری شادی کے دن مجھے دیکھنے کے بجائے میری بھابھی کو کیوں دیکھ رہے تھے۔ میری بات سن کر میرے شوہر عظیم کو بہت ہنسی آئی اور وہ کافی دیر تک ہنستے رہے۔ مجھ سے کہا کہ تم بیویاں کتنی شکی مزاج ہوتی ہو، شادی کے ہنگاموں میں بھی تمہاری نظر مجھ پہ تھی کہ میں کس کو دیکھ رہا ہوں اور کس کو نہیں۔ انہوں نے ایسا کہتے ہوئے میری بات کو مذاق میں ٹال دیا، لیکن پھر بھی مجھے میری بات کا جواب نہیں ملا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے باتوں باتوں میں ایک بار پھر سے اس بات کا ذکر کیا، کیونکہ یہ بات میرے دل میں کھپ گئی تھی کہ آخر میرا شوہر میری بھابھی کو کیوں دیکھ رہا تھا۔ میرے سوال پر ایک بار پھر انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مجھ سے کہا کہ بھئی میری بھابھی یعنی کہ تمہاری بھابھی انیسا میری خالہ کی بیٹی ہے اور بچپن سے ہی اس کے گھر میں رہتی اور بچپن سے ہی ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ ہم دونوں کے مابین کافی دوستی تھی، اس لیے میں اسے دیکھ رہا تھا کہ میری پیاری دوست مجھ سے بچھڑنے جا رہی ہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات مجھے بتائی تو میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی کہ ہاں ٹھیک ہے، دونوں بچپن سے ساتھ تھے، ہو سکتا ہے ہم دونوں کے مابین بہت دوستی ہو، اس لیے وہ میری بھابھی انیسا کو اتنا دیکھ رہے تھے۔ لیکن میرا یہ خیال غلط تب ثابت ہوا جب میں نے اپنے میکے میں گئی اور بھابھی سے کہا کہ بھابھی میں تو اپنے میکے آ گئی ہوں، تم بھی اپنے میکے چلی جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی اس نے مذاق میں کہا کہ بھابھی کے چہرے کا رنگ ایک دم فک ہو گیا، اور بھابھی نے غصے سے کہا کہ وہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں جائے گی۔ بھابھی کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، بھلا کوئی لڑکی اپنے میکے کیوں نہیں جانا چاہے گی؟
حالانکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، لیکن اس کی خالہ یعنی میری ساس نے اسے بیٹی کی طرح پالا تھا، تو کیا اس کا دل نہیں کر رہا تھا اپنی خالہ کے پاس جانے کا اور میرے شوہر یعنی اپنے دوست سے ملنے کا؟ جیسا کہ میرے شوہر نے بتایا تھا کہ میری بھابھی اور اس کے مابین بچپن کی دوستی تھی، اور اس دوستی پر مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ جو بچے بچپن میں گھروں میں ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں ان کے مابین اکثر دوستی ہوتی ہے، لیکن دوسری بار مجھے تب حیرت ہوئی جب میرے شوہر عظیم مجھے واپس لینے کے لیے آئے اور انہیں دیکھ کر میری بھابھی انیسہ غصے سے کمرے میں بند ہو گئی۔ اس دن مجھے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن پھر جلدی میں بھی حاملہ ہو گئی اور ساتھ میری بھابھی بھی حاملہ ہو گئی، اور میں اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئی کہ ان چیزوں کی طرف میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ میرا اب سارا دھیان اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی طرف تھا۔ میں نے ایک بات اس عرصے میں نوٹ کی تھی کہ میری بھابھی انیسہ اپنے مائکے بہت کم آتی تھی اور آ کر تھوڑی دیر میں ہی واپس چلی جاتی تھی۔ وہ بھی میری ساس کے بے حد اصرار پر کبھی کبھار آ جایا کرتی تھی، رات کو کبھی رہنے کے لیے نہیں آئی تھی، اور جتنی دیر وہ گھر میں ہوتی تھی میرے شوہر عظیم سے دور ہی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے عظیم سے پوچھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے اور بھابھی کے بیچ بہت زیادہ گہری دوستی ہے، وہ بھی بچپن کی، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ تو آپ سے بات ہی نہیں کرتی۔ میری بات سن کر عظیم پھر سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے ہاں وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور پوچھا کہ بھابھی آپ سے کیوں ناراض ہیں؟ عظیم نے کہا کہ تمہاری چھوٹی سی عقل میں یہ بات نہیں آئے گی، اس لیے تم ان باتوں پر غور و فکر نہ کرو، بلکہ ہمارے آنے والے بچے کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے کہا تو میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنا سارا دھیان ایک بار پھر سے اپنے بچے کی طرف کر لیا۔ پھر میرا بیٹا شایان اور میری بھتیجی سونیا دونوں ایک ساتھ اس دنیا میں آ گئے۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ میرے اور میرے بھائی کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی، اور پھر ہمارے ہاں بچے بھی ایک ہی دن پیدا ہوئے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری بھابھی بہت اداس تھی، شاید یہ سوچ کر اداس تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہوا ہے اور اس کے ہاں بیٹی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ دل چھوٹا نہ کریں، بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے میری بات سن کر منہ پھیر لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ شاید انہیں بیٹی کی شدید خواہش تھی اور وہ بیٹی کو ہاتھ لگانے کی بھی روادار نہیں تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور ہمارے بچے بڑے ہوتے چلے گئے۔ شایان اور سونیا کی مابین بہت دوستی تھی، کیونکہ میں جب بھی میکے جاتی تھی تو شایان کو لے کر جاتی تھی، وہاں پر سونیا ہوتی تھی اور دونوں کی دوستی عروج پر تھی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور دونوں کی دوستی محبت میں تبدیل ہو گئی، بلکہ لڑکپن کی محبت میں۔ دونوں کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں میرا بیٹا آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ وہ سونیا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میں کافی دیر تک ہنستی رہی کہ اس کی عمر ہی کیا تھی اور وہ باتیں کیسی کر رہا تھا، ابھی تو اس کی پڑھائی کی عمر تھی۔ اس نے میری ہنسی کو دیکھا اور کہا کہ میں کون سا ابھی شادی کی بات کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری منگنی کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماموں اپنی بیٹی کی کسی اور جگہ منگنی کر دیں۔ اپنے 15 سالہ بیٹی کی اس بات پر مجھے حکمت نظر آئی تھی، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ اگر سونیا سے اسے بچپن سے محبت ہو گئی تھی تو اس میں غلط کچھ بھی نہیں، اور مجھے کسی قسم کا کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ میں نے خوشی خوشی جا کر اپنے شوہر کو یہ بات بتائی تو وہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو ہمیشہ سونیا کو بہت پیار دیا ہے، حالانکہ وہ میری بھتیجی ہیں، لیکن مجھ سے زیادہ پیار آپ اسے کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات سچ تھی، میں نے ہمیشہ عظیم کو دیکھا تھا کہ وہ جب بھی میرے میکے جاتے تھے اور جب بھی انہیں سونیا نظر آتی تھی وہ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ عظیم بچپن سے ہی اپنی محبتیں سونیا پر نچھاور کرتے آ رہے تھے، تو آج ایسا کیا ہو گیا تھا؟ خیر میں نے سوچا کہ جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی دونوں بچے ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ سونیا کا ایک بہت اچھے گھر سے رشتہ بھی آ گیا ہے اور میرے بھائی نے اس کی بات پکی کر دی ہے۔ یہ بات سن کر تو میرے بیٹے کی حالت خراب ہو گئی، وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگا کہ وہ سونیا کے بغیر مر جائے گا، اس کے بغیر میں کچھ نہیں کروں گا۔ شایان میرا اکلوتا بیٹا تھا، اس کی خوشی کی خاطر میں بھاگتی ہوئی اپنے میکے گئی اور اپنے بھائی سے کہا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میرا بیٹا شایان سونیا کو پسند کرتا ہے، آپ کو اتنی جلدی کیا تھی سونیا کی منگنی کرنے کی؟ وہ تو ابھی بچی ہے۔ بھائی نے کہا کہ اچھا تھا وہ جلدی شادی کرنے کے قائل ہیں۔
ابھی سونیا 15 سال کی ہے، جب وہ 18 کی ہوگی تو وہ اس کی شادی کریں گے، ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے۔ میری بات سن کر میری بھابھی انیسہ غصے میں آ گئی اور اس نے کہا کہ کبھی ایسا مت سوچنا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے کبھی کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ میری بھابھی نے مجھ سے اس طرح سے بات کی تھی، ورنہ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، ان کا مزاج ہی الگ تھا، اور نند بھابھی ہونے کی وجہ سے مجھے ان سے تھوڑی سی بیزاری بھی ہو گئی تھی، ان کی ایسی طبیعت کی وجہ سے۔ بھابھی کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں پیر پٹکتی ہوئی گھر واپس آئی اور سارا معاملہ اپنے بیٹے کے گوش گزار دیا۔ میں جب اپنے بیٹے سے بات کر رہی تھی تو میرے شوہر بھی آ گئے، انہوں نے سن لیا اور ایک بار پھر سے مجھ سے کہا کہ تم کیوں گئی تھی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میرے شوہر ایسا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں ان کے پیچھے آئی اور ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے، آخر کیا برائی ہے میری بھتیجی میں اپنے بھائی سے بات کروں گی اور سب صحیح ہو جائے گا۔ میرے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو سونیا سے محبت ہے اور میں اسے بچپن سے ہر چیز وہ دیتی آئی ہوں جو اسے پسند ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی پسند کی لڑکی اسے نہ ملے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا، جس کی وجہ سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ سونیا اور شایان تو سگے۔ میرے شوہر نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ سونیا اور شایان میں کیا سگا رشتہ ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے تھے اور میں ماضی میں کھو گئی تھی۔ مجھے بہت غلط قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ اپنی شادی کا پہلا دن یاد آیا جب میرا شوہر میری بھابھی کو دیکھ رہا تھا۔ میرے شوہر کا میری بھابھی کو دیکھنا اور میری بھابھی کا میرے شوہر سے شدید نفرت کا اظہار کرنا، میں یہ ساری باتیں سوچ کر تانے بانے بننے لگی تھی، اور جہاں اس بات کے تانے بانے جا کر مل رہے تھے وہ میری برداشت سے باہر تھے۔ میرے شوہر کی میری بھابھی سے بچپن کی دوستی، پھر میری بھابھی کا رویہ اور میری بھابھی کا ان دونوں کے رشتے کی بات سن کر غصہ کرنا، میرا دماغ پھٹنے پر آ رہا تھا۔ جو خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے میں انہیں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن کچھ ہی دن بعد سونیا کی منگنی تھی اور میرے بیٹے کی حالت غیر تھی۔ میں ایک بار پھر سے اپنے بھائی کے پاس جھولی پھیلانے کے لیے گئی تھی۔ سب منگنی کی تقریب میں مصروف تھے۔ اچانک میرا گزر ایک کمرے کے سامنے سے ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اور میری بھابھی دونوں تنہائی میں کھڑے کوئی بات کر رہے ہیں۔ ان دونوں کو ساتھ اس طرح سے دیکھ کر تو میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ میں آرام سے لڑکی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی باتیں سننے لگی، اور جو انکشاف وہ لوگ کر رہے تھے وہ مجھے پاگل بنانے کے لیے کافی تھا۔ میں خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے اپنی بھابھی سے سوال ضرور کرنا تھا۔ اس لیے اگلے دن میں اپنے میکے گئی اور اپنی بھابھی کو کمرے میں بند کر کے اس سے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے اس کی اور اپنے شوہر کی باتیں سن لی ہیں، اور جو کچھ بھی ہوا مجھے اس پر بہت افسوس ہے، لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ تو انیسہ نے میرے سامنے رونا شروع کر دیا۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میرا دل بہت برا ہو گیا تھا اور کسی انہونی کا احساس ہوا۔ شاید میں جیسا اسے سمجھ رہی تھی وہ ویسی نہیں تھی۔ بھابھی نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرا شوہر عظیم اور وہ دونوں بچپن سے ساتھ تھے، اور عظیم اسے بچپن سے ہی بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ جب وہ لڑکپن میں آئے تو پھر اس کے بعد عظیم نے اسے مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ انیسہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر بولی، خالہ ہم دونوں کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن عظیم کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی اور میں بالکل بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے خالہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی نہیں ہے تو تمہاری شادی عظیم سے نہیں ہوگی۔ خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اسی دوران تمہارے بھائی کا رشتہ میرے لیے آ گیا اور مجھے لگا کہ میری آزادی اور سکون کا پروانہ آ گیا ہے۔ میں نے فوراً سے ہاں کر دی اور اسی میں عافیت جانی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ لڑکا خوبصورت ہے یا نہیں، میرے لائق ہے یا نہیں، مجھے بس اس گھر سے نکلنا تھا۔ اس دوران عظیم نے مجھے بہت ذہنی اذیت پہنچائی۔
کہ میں اس سے شادی سے انکار کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ تم نے بچپن سے میرے ساتھ جو حرکات کی ہیں مجھے اس وجہ سے تم سے نفرت ہو گئی ہے۔ میری بات سن کر عظیم کا غصہ آ گیا۔ اس نے بہت کوشش کی میری شادی رکوانے کی، لیکن میرا نصیب تمہارے بھائی کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ میری شادی سے ایک رات پہلے عظیم میرے کمرے میں آیا اور مجھ سے کہا کہ میں شادی سے انکار کر دوں ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا میں ہرگز انکار نہیں کروں گی۔ تو اس نے یہ کہہ کر میرے ساتھ زیادتی کی کہ تمہیں کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ صبح میری شادی تھی اور شادی سے ایک رات پہلے میں برباد ہو گئی۔ انیسا اب بولتے ہوئے رکی اور ایک بار پھر سے رونے لگی تو میرا سر چکرانے لگا کہ میرا شوہر ایسا ہے۔ اتنے سال میں نے اس شخص کے ساتھ گزارے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ انیسا کا حرف مجھے سچ لگ رہا تھا۔ تو کیا میرا بیٹا اور تمہاری بیٹی دونوں آپس میں سگے بہن بھائی ہیں؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ انیسا سے وہ سوال کر ڈالا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کو کرتے ہوئے مجھے بہت ہمت چاہیے تھی۔ مجھے سب یاد آنے لگا کہ کس طرح سے میرا شوہر انیسا کی بیٹی کو بہت محبت دیتا ہے، اسی لیے تحفے تحائف لاتا ہے، یعنی کہ اسے معلوم تھا کہ سونیا اس کی بیٹی ہے، اور عجیب اتفاق تھا کہ میرا بیٹا اس لڑکی کی محبت میں گرفتار تھا۔ یہ ساری باتیں سوچ کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا۔ مجھے انیسا اس سے ہمدردی ہو رہی تھی کہ اس پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی۔ میرا دل ڈوب گیا تھا اور میں اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور ہم دونوں ہی گہری سوچ میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد خاموش رہنے کے بعد انیسا نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ سونیا کس کی بیٹی ہے، لیکن جو حادثہ میرے ساتھ ہوا اس کے بعد یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہے کہ سونیا کس کی بیٹی ہے۔ مجھے بھنک پڑ گئی تھی کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اپنے شوہر سے کہہ کر اس کی دوسری جگہ منگنے کی بات شروع کر دی۔ میں تمہیں اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی تھی، تمہیں کیا میں تو کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ جو میرے ساتھ ہوا؟ انیسا نے روتے ہوئے کہا، تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایک تو مجھے اپنی بھابھی کا دکھ ہو رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی اذیت سے گزری ہے، اور دوسرا اپنے شوہر کے کردار کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں گھر واپس آ گئی اور سوچتی رہی میرا بیٹا تو بالکل اس لڑکی کی محبت میں پاگل ہو چکا تھا، اور کتنی عجیب بات تھی کہ وہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی۔ نہیں، میں اس سے زیادہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے انیسا کو فون کیا۔ میں نے اپنی ساری ترکیب انیسا کو بتائی تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے بھی سکون آ گیا ہے۔ ہم دونوں نے جو پلاننگ کی تھی اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کسی بہانے سے سونیا اور عظیم دونوں کے خون کا سیمپل لیا اور ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے دے دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ ڈی این اے ٹیسٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ہم سب کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ٹیسٹ آنے میں بھی 3 دن باقی تھے۔ 3 دن میں نے اور انیسا نے کس کرب میں گزارے یہ تو خدا جانتا ہے، اور دوسرے ہم دونوں۔ اس دوران ہم دونوں ہی دعائیں کرتی رہی کہ سونیا عظیم کی بیٹی نہ ہو تو ہم سب کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ خدا کر کے وہ دن بھی آ گیا اور ہم دونوں ایک لیبارٹری پہنچ گئے۔ وہاں سے ٹیسٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ایک وقت تھا جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، ہم دونوں پر پل پل بھاری تھا۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر ہمیں یہ خوشخبری ملی کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی نہیں تھے اور سونیا میرے بھائی کی ہی بیٹی ہے۔ جیسے یہ خبر ڈاکٹر نے سنائی تو ہم دونوں کی جان میں جان آئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پہاڑ جیسا کوئی بوجھ ہمارے سر اور دلوں سے اتر گیا ہے۔ یہ سن کر تو انیسا ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ اس نے اتنے سال اس اذیت میں گزارے یہی سوچتے ہوئے، اور اس کا جواب مل گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ انسان کی زندگی آزمائش سے خالی نہیں ہے، یہ اس کی آزمائش تھی اور اللہ اس بات کا بہت بڑا اجر دے گا۔ لیکن مجھے عظیم کا سوچ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ پھر سوچا زندگی تو گزر گئی ہے، انیسا کی زندگی برباد ہوئی، لیکن خدا نے اسے میرا بھائی جیسا شوہر دیا اور اللہ نے اس کا پردہ رکھا، اور میری دعا ہے کہ ہمیشہ خدا اس کا پردہ رکھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب سونیا کا رشتہ شایان سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سننا چاہتی تھی، یعنی کہ ان کے گناہ کا اعتراف۔ میں نے عظیم سے کہا کہ میں نے اور انیسا نے سونیا اور شایان کا رشتہ طے کر دیا ہے، تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ دونوں سگے۔ یہاں تک کہتے ہوئے عظیم چپ ہو گئے۔
تو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا کہ ہاں آگے بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہ وہ دونوں سگے بہن بھائی ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ میری بات سن کر انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، آپ نے جو انیسا کے ساتھ کیا، لیکن شکر ہے خدا کا، جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کچھ نہیں تھا۔ میں نے اور انیسا نے سونیا کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے اور خدا کا شکر ہے کہ سونیا میرے بھائی کی بیٹی ہے، ورنہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہم سب کی زندگیاں برباد کرنے میں۔ میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر گئے ہیں آپ۔ اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے بعد میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر اس گھر سے چلی جاؤں گی کہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے ایک لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا ہو۔ میں نے کہا اور اپنی بات ختم کر دی۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے رہے۔ اس کے بعد سے میں نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ میرا دل بہت برا ہو گیا تھا۔ میں نے جانے کا کہہ تو دیا تھا لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ اس عمر میں واپس جاتی تو لوگ ہزار باتیں بناتے۔ یہاں تک زندگی کے 16 سال اس شخص کے ساتھ گزار دیے تھے۔ خاموشی سے اب تھوڑی سی بچی زندگی تھی، وہ بھی گزار ہی دینی تھی میں نے۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ بن ماں باپ کی بچیوں کے ساتھ دنیا کا سلوک کیا ہے۔ انیسا جیسی لڑکیوں کو اپنے ہی گھر میں ہراساں کیا جاتا ہے اور وہ ساری عمر اس اذیت میں گزار دیتی ہیں اور ان کی زندگیاں اجیرن ہو کر رہ جاتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا ہر بیٹی کے سر پر اس کے والدین کا سایہ سلامت رکھے، کیونکہ والدین ہی ایک بیٹی کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک لڑکی صرف اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی محفوظ رہ سکتی ہے۔ انیسا کی خالہ نے اسے ماں کا پیار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ بھی غافل رہی ہمیشہ کہ انیسا پر کیسی قیامت گزر رہی تھی۔